نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شب نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص علی خالد۔ یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ ناظرین، ہم مختلف عنوان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے اس میں دین شامل نہ ہو تو پھر بھی زندگی کا لطف نہیں، اور دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اس پہ آج بات کریں گے۔ جو عنوان ہے، آج پاکستان میں دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، مگر پھر بھی افواج پاکستان نے ضرب عضب کی صورت میں جو دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کا خاتمہ وہ کر رہے ہیں، اپنے محاذ پہ ماشاءاللہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اور ان کو خاتمہ کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور اسلام امن و آشتی کا دین ہے۔ ہم ہر جگہ سنتے ہیں، یہ بات لکھی بھی ہوتی ہے، کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، احباب سے سنتے بھی ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، آشتی کا دین ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کون سا امن ہے، کون سی آشتی ہے، کون سا سکون ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور دنیا میں رہنے کے طریقے بتاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہے، ممتاز مذہبی اسکالر دانشور جناب سید امجد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید شاہ صاحب آپ کو۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز نوجوان مذہبی اسکالر جناب پروفیسر محمد احمد طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خوش السلام۔ آمدید پروفیسر صاحب۔ شکریہ۔ شاہ صاحب فرمائیے گا کہ جو امن کی ڈیفینیشن سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کوہ نور چینل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ بہت سی ڈیفینیشنز، آپ جو ماڈرن ڈیفینیشنز ہیں اس میں آپ جب جاتے ہیں کہ ایک ایسا کوئی معاملہ کہ جو دو افراد کو، دو گروہوں کو، دو ممالک کو، دو اقوام کو تقسیم کر دے، ٹھیک ہے، الگ الگ ہو جائیں، وہ ایک اختلاف رائے، یہ ایک اس کے حوالے سے اس میں ایک ڈویژن جہاں پہ آ جائے تو وہ امن کا ایک مترادف۔ جب ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں اور امن کی ڈیفینیشن قرآن پاک سے لیتے ہیں تو سورہ لإلاف قریش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو، یعنی قریش کی طرف خطاب ہے اور ان کو مخاطب ہو کے یہ وہی نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ میں نے بھوک میں آپ کو کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف سے امن بخشا۔ ٹھیک ہے، بھوک میں کھانا اور خوف سے امن۔ دو باتیں۔ اب جو ڈیفینیشن قرآن پاک کی روح سے امن کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ خوف سے آپ کو امن ملتا ہے یہ امن ہے، خوف سے امن کی طرف جب آپ جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ماڈرن جو ابھی ایرا ہے اس میں ابراہیم میزلو ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ گزرے ہیں اور ان کی ایک ہیرارکی انہوں نے ڈرا کی تھی، ہیرارکی آف نیڈس۔ ٹھیک ہے، اس میں ہیرارکی آف نیڈز میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو کسی بھی بنی نوع انسان کے لیے جو ضروری ہوتی ہے، جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، موٹیویشن کے لیے اس نے یہ ہیرارکی جو ہے وہ ڈرا کی ہے، وہ ہے بیسک نیڈز کا پورا ہونا۔ بیسک نیڈز میں آپ کا کھانا پینا، کپڑے، شیلٹر وغیرہ، جو ایک نعرہ بھی ہے روٹی کپڑا مکان کا، وہ چیزیں فلفل ہوں گی تو اس کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے وہ ہے امن۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے ہم کافی عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہیں اور ہماری سوسائٹی دہشت گردی کا شکار ہے، تو جو مین چیز ہمارے پاس ابھی جس کی کمی آ رہی ہے وہ ہے امن کا نہ ہونا، یعنی خوف میں ہیں ہم لوگ۔ خوف، بالکل، دیکھیں خوف کی ایک ایسی جو ایک حالت ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، اس خوف کے سائے میں ہے۔ یس، تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ کو خوف سے امن مل جائے تو یہ ایک پیس کی طرف آپ جا رہے ہو، یہ امن ہے۔ قرآن پاک کی جو امن کی ڈیفینیشن اگر ہم لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر رکیں تو شاہ صاحب یہ بات ہے کہ اس کا مطلب ہے خوف ہوگا تبھی امن آئے گا؟ نو، جو مین چیز ہے، آپ
ایک مختلف مدارج ہیں، ایولوشنری پروسیس ہوتا ہے، ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے کسی بھی اس کا، جو یہاں پہ کائنات میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی پروسیس ہو، اگر ارتقائی عمل سے گزرتا ہے، کوئی چیز جس کی تخلیق اللہ نے کرنی ہے، وہ ایک سوسائٹی ہے وہ گزرتی ہے اس سے۔ مثلا اگر ہم بالکل پاسٹ میں چلے جائیں تو جب اتنی ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی تھی تو اس وقت کس چیز کا خوف تھا؟ اس وقت موسم کی شدت کا خوف تھا انسان کے پاس، درندوں کا خوف تھا اس کے پاس، اسی لیے کہ جب یہ اس کی اسلام کی روشنی بھی نہیں آئی تھی یا انبیاء کرام جہاں پہ نہیں پہنچے ہوتے تھے، تو وہ لوگ اپنے خوف میں ان چیزوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے، ان کو اپنا خدا مان لیتے تھے کہ جن سے ان کو کوئی گزر یا تکلیف پہنچتی تھی، ان کے اس میں خوف میں وہ آ جاتے تھے۔ ایسا بات انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں آپ سے، اور یہاں پہ پروفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ فرمائیے گا کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی تعریف قرآن کیا بیان کرتا ہے، حدیث طیبہ کیا کہتی ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع آج آپ نے منتخب کیا ہے، میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ کہ قرآن و حدیث میں مومن کی جو تعریف ہے، اور میرا خیال ہے یہ کئی بار ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری اور صحیح المسلم اور دیگر صحاح ستہ کی کتب میں یہ بار بار روایت منقول ہوئی ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے یا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اب اگر اس کا ہم تجزیہ کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ یہی ہے ڈیفینیشن آف اے مسلم، کہ المسلم یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے، معنی کہ خبر دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عربک گرامر میں تو جملے کی ابتدا المسلم، پھر ایک لفظ مسلم، عام مسلم، المسلم کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کون ہے، اس کو آقا علیہ السلام ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کامن نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ اس کو معرف باللام کر دیا، یعنی یہ عام مسلمان کی بات، یہ خاص مسلمان المسلم۔ پھر اس کی دو آگے خصوصیات بیان کر دیں، کہ دو تقاضے ہیں مومن کے اندر جو اس کو کامل و اکمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں اور اس کے ہاتھ سے مسلمان۔ یہ دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں، زبان اور ہاتھ۔ بالکل، اور یہ آج اتنی آپ خوف کی بات کر رہے ہیں، جو آج دہشت گردی ہے، جو آپ جس کو ہم پاک افواج اور دیگر ہمارے سیکورٹی کے ادارے اس پہ لگے ہوئے ہیں اور ہر شخص اس پہ کنڈم کر رہا ہے، تو جو دہشت گردی کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی۔ ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس ڈیفینیشن پہ وہ پورا اترتے نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک بخاری مسلم میں ہے، اسی مسلمان کی مزید ڈیفینیشن فرمائی، وہ بڑی خوبصورت الفاظ فرمایا المسلم۔ آقا صلی شریف علیہ صحابہ کرام کے پاس مسجد نبوی ہے اور ایک جمع غفیر ہے، آقا علیہ السلام ممبر بیٹھے نہیں ہیں، فرمایا هو لا يسلم، هو لا يسلم، هو لا يسلم۔ صحابہ نے اس کی حضور کون ہے، وہ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون ہے؟ فرمایا من لا یسلم جارہ بوائقہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے پڑوسی سے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے شاید یہ، میں نے اور ہم سب نے یہ شاید سمجھ رکھا ہے کہ ایمان اور اسلام یہی ہے کہ بس نماز پڑھ لو، داڑھی ہونی چاہیے، اور یہ بس مختصر سا دین ہے، یہ مختصر دین، یہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیں، حج کر لیں، نماز پڑھ لیں، آپ 5.5 لاکھ لگا کے 5 لاکھ حج بھی کرائے، 1.5 لاکھ لگا کے آپ عمرہ بھی کرائے، اور ہر سال آپ 1 2 لاکھ کی قربانی بھی کر دیں، مگر فرمایا جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے،
فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ بالکل ناظرین، یہاں پہ تین باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان سے محفوظ ہو اور ہاتھ سے محفوظ، اور پھر جس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ صحیح مسلمان کی جو تعریف ہے اس پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں عام ہونی چاہیے تھیں، اور ہر ایک کو چاہیے تھا، جو وارثان ممبر و محراب ہیں، جو دانشور ہیں، جو بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جن کے پاس پلیٹ فارم ہے، انہیں چاہیے تھا کہ اس پہلوؤں کو بھی سامنے رکھتا لوگوں کے کہ اسلام اتنا بڑا، اتنا وسیع دین ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، فرمائی کا جہاں سے آپ کی بات جاری تھی میں چاہوں گا وہیں سے آپ کنٹینیو کریں، پھر اگلا سوال کرتا ہوں۔ جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ جب آپ کو امن ملتا ہے، آپ کی بیسک نیڈز پوری ہونے کے بعد امن آپ کو ملا، میری ایک کوشش ہے اس میں کتنا کامیاب رہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ویسٹرن جتنی ایجوکیشنز ہیں اور جو ہماری اسلامک ایجوکیشنز ہیں ان کا ایک مجموعہ میں پیش کر پاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بیسک نیڈز کے بعد جب آپ جاتے ہو اس پر سیکورٹی نیڈز پہ آپ چلے جاتے ہو، اس کی فلفلمنٹ کے بعد ہی آپ کی سوسائٹی بنتی ہے۔ اوکے، اور سوسائٹی کا قیام ان دو چیزوں کے مجموعے کے بعد ہے۔ یعنی اگر آپ ایک اچھی سوسائٹی، جسے ہم کہتے ہیں نا سوشل ویلفیئر کا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تو سوشل ویلفیئر کہاں پہ وہ بنتی ہے کہ جب بندے کی، دیکھیں اسلام کا بھی اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ایک حد مقرر کی ہے کہ آپ کے پاس مال کی ایک حد ہو، اس کے بعد جتنا اگر اس سے بڑھتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب یہیں سے بات ہم شروع کرتے ہیں، یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، شب نور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہے جناب سید امجد علی شاہ صاحب، پروفیسر محمد احمد طاہر صاحب۔ ہماری گفتگو جاری ہے، اسلام کا جو تصور امن و آشتی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پہلے ایک معاشرے کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوں گی، اس کے بعد پھر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پھر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جی شاہ صاحب آپ کی گفتگو جیسے میں قبل جاری تھی۔ جزاک اللہ، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بیسک نیڈز جب پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر بندہ نکلتا ہے، خوف سے باہر نکل آتے ہیں، اور ایک سیکورٹی جب آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہو تب آپ کا معاشرہ بنتا ہے، تب آپ کی سوشل نیڈز ہوتی ہیں۔ تب میں چاہتا ہوں کہ میری وقاص صاحب کے ساتھ مراسم ہوں، اچھی گفتگو ہو، لین دین ہو، میں ان کو سپورٹ کروں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ کیا بات! یعنی سوسائٹی کی بنیاد اس چیز پہ ہونی چاہیے، اسلامی سوسائٹی کی بنیاد، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب تعاون کریں تو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور جو بدی کے برائی کے کام ہیں اور معاشرے میں بگاڑ لانے کے جو کام ہیں اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ قرآن پاک ہمیں باقاعدہ کھلے واشگاف الفاظ میں ہمیں حکم فرماتا ہے۔ تو جب آپ کے معاشرے کی بنیاد ہی امن ہی نہیں ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہو، بیسک نیڈز جہاں پہ پوری نہ ہو، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مرتا ہے تو میں اس کا رسپانسبل ہوں۔ حکمران اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، سب سے پہلے رسپانسبلٹی ایک اسلامی معاشرے کے قیام میں ان پہ بنتی ہے کہ وہ ایسی سپورٹ دیں اپنے قوم کے لیے، ایسے پلانز لے کر آئیں، ایسی اکنامک سٹرکچر کو ڈیولپ کریں۔ بس ان کو عملی شکل پہنانے کی دیر ہے، عملی شکل بھی انہیں نہیں دینی، عملی شکل بھی دینے کے لیے وہ تب ہی آپ کا وہ معاشرہ بنے گا جس میں سکون ہوگا، جس میں امن ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ پہ ہم زندگی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ جو ہمارے لیے سب چیزیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس چیز کو معاشرے میں ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے، وہ سب چیزیں موجود ہیں،
कुरान और हदीस की रोशनी में बस अमल करने की देर है। जब अमल में आगे बढ़ेंगे तो फिर इकबाल भी कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल बहुत ज़रूरी है इंसान की इनफरादी शख्सियत के लिए भी और मुआशरती तरक्की के लिए भी। उन चीज़ों को जिनको हम पढ़ते हैं जब अमली शक्ल नहीं पहनाएंगे तो फिर मुआशरा कैसे अमन व आशनी का गहवारा बनेगा। आपकी तरफ आएंगे अल्लामा अहमद साहब, फरमाइएगा कि शाह साहब से हमारी गुफ्तगू हुई और बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है। आप बताएं कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से जो अमन के फूल बरसे और मुआशरा मुअत्तर हो गया, वो कौन सी ऐसी मिसालें हैं कि जिनको हम सामने रखते हुए अपने मुआशरे को भी वैसा बना लें? जी हाँ, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा का मुताला करें तो मेरा ख्याल है ये वाक़या तो जिसने दूसरी क्लास भी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि हमारी इस्लामियात की कुतुब में, दरसी कुतुब में बारहा ये लिखा जाता है कि अगर इस्लाम में दहशतगर्दी होती, अगर इस्लाम में सख्ती होती और इस्लाम अगर अमन, आश्ती, प्यार, मोहब्बत, रवादारी का पैगंबर ना होता तो मेरा ख्याल है सबसे पहले गर्दन उस माई की उतरनी चाहिए थी जो मेरे आका पर हर रोज कूड़ा फेंकती थी। बिल्कुल ठीक है, सही। यानी आका अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं और वो हर रोज कूड़ा फेंकती है और आप उसका कोई बुरा नहीं मना रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, और हत्ता के रिवायात के मुताबिक एक दिन नहीं फेंका तो आपने नोटिस लिया कि आज क्यों नहीं फेंका। हो सकता है वो बीमार हो, तो पता क्या तो बीमार है, फिर उसकी अब आप अमल दे रहे हैं कि अगर, अच्छा एक और बात, मैं भी, हम सब ऐसा करते होंगे कि पहली बात तो हमें इतना बर्दाश्त ही नहीं रहा, एक दफा कोई पत्थर मारे या कोई रास्ते में कुछ जी रख दे, रास्ते बदल लेते हैं जी, रास्ते बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। पहली बात तो हम आगे रिएक्शन करेंगे, पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, नंबर 1। अगर हमें से कैटेगरी नहीं होगी तो रास्ता बदल लेंगे। ऐसा ही है। फिर ये है कि अगर चलो मैंने देखा उसने नहीं फेंका तो गुजर गए, फिर ये इस बात का ख्याल करना कि मुमकिन है वो बीमार हो, फिर अगर मैं पता चल जाए कि बीमार है तो ठीक है, बीमार ही मैं क्या करूं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसकी दवाई का बंदोबस्त किया। कितना रोशन किरदार है ये सबके लिए। फिर आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक का एक वाक़या है, जैसे पाक में ऐसा जैसे पाक है कि आप सहाबा कराम के साथ खाना तनावल फरमा रहे हैं, एक सहाबी ने आपकी दावत फरमाई, तो मदीना पाक में एक मजनू एक खातून थी, पागल जिसे हम कहते हैं मुआशरे में, तो वो बस गलियों में घूमती रहती थी। मेरे आका खाना तनावल फरमा रहे हैं और सहाबा भी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वो जो दीवानी औरत थी वो आके खड़ी हो गई। और हम भी मुआशरे में देखते हैं ऐसे लोगों को, हम तो नफरत करते हैं, मुंह नहीं लगाते ऐसे लोगों को, मगर मेरे आका ने क्या किया, आपकी निगाह मुबारक का पड़ी, आपने लुकमा तोड़ा, साथ गोश्त लगाया और खुद उठे और उस खातून के मुंह में डाल दिया। सही। और रवायात में इतनी वो औरत खुश हुई, वो दीवानी कितनी खुश नसीब थी। अब ये एक हदीस पाक है, इसका मेरा सवाल है, क्या मौजू बनता है? कोई नमाज का मसला आपने बताया, कोई और फिक्ही मसला बताया है? नहीं, ही शोड हिज कैरेक्टर कि यह है मोमिन की पहचान कि नफरत नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर मेरे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अगर हम आज मॉडर्न ईरान में बात करते हैं और आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ नाम निहाद तंजीमें, कुछ नाम निहाद अफराद, कुछ नाम निहाद राइटर्स लिख रहे हैं कि इस्लाम एक्सट्रीमिज्म, इस्लाम दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, तंग ज़हनी है, नैरो माइंडेडनेस है। नहीं, अगर तज़किया किया जाए तो यहीं से बात हम शुरू करेंगे। आपकी बात शाह साहब, मैं ये सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगा कि जो ये कहते हैं, जो अल्लामा साहब ने कहा, वो क्यों कहते हैं, वो किस चीज़ को सामने रखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें इस्लाम के पलड़े में वो डाल देते हैं? उनके पेश नज़र क्या है? असल में दो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें कि जो हमारे मुसलमानों के लेवल पे हमारी खामियां कह लें, हमारी कमज़ोरियां कह लें। सबसे पहले तो हम खुद अपने दीन से आगाही जो है तो वो हासिल नहीं करते, और आगाही हो तो फिर हम उसको आगे कम्युनिकेट करने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों बड़ी अहम बातें आपने की हैं, सही है। मैं यहाँ पे कुरान पाक से ही एक कोटेशन देना चाहूँगा कि जो इस कायनात का जो पहला एक मुकालमा
یا اختلاف یا تنازع کا نام تو میں اس کو نہیں دوں گا، لیکن ایک جو سچویشن بن گئی تھی جب اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں یہ جو ہے ذکر ہوا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب جو ہے وہ بھیجنا چاہتا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ان کی طرف سے یہ ایک آبجیکشن وہ انہوں نے ریز کی کہ آپ اس بندے کو خلیفہ بنا کر، ان کو خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتے ہو کہ وہ وہاں پہ فساد بپا کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو یہ جو مکالمہ پیش کیا ہے قرآن پاک نے، تو یہ پہلا مکالمہ جو تھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے حق میں فیصلہ کیا، وہ کس بیس پر؟ وہ علم کی بیس پر۔ پہلی چیز جو میں نے عرض کی کہ ہم علم نہیں رکھتے اپنا۔ دوسری چیز، اگر علم ہم نے رکھا ہے، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، وہ اس کو ہم ایکسپریس بھی کریں۔ اگر مغربی دنیا اسلام کو نیگیٹیولی پورٹرے کر رہی ہے، ہم کیوں خاموش بیٹھیں؟ ہم بھی اٹھیں، اور یہ نہیں کہ ہم ہتھیار لے کر ان کو کنفرنٹ کریں، ان کے سامنے آئیں، ہم بھی اسی علمی جس طرح کی بات ویسا جواب۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ اس طرح سے آپ جھگڑے مت کریں، بلکہ جب آپ کا اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو باقاعدہ احسن طریقے سے آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں، دلائل کے ساتھ ان کو اپنی دلیل جو ہے پیش کر کے ان کو قائل کریں۔ تو اگر ہمارے پاس اپنے دین کی، اسلام کی نالج ہم خود لیں گے، علم خود حاصل کریں گے، اور پھر ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، کہ ہمیں اس کا پتہ ہو کہ ہم نے یہ بات کہاں پہ کیسے پریزنٹ کرنی ہے اور کس انداز میں پریزنٹ کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے۔ اگر وہ فقدان ہم اس پہ فوکس کریں اور اس پہ کام کریں اور اپنے نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ انہوں نے کیسے کنفرنٹ کرنا ہے، کیسے سامنا کرنا ہے اور کیسے ان آبجیکشنز کا جواب دینا ہے، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے نہیں رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی علامہ صاحب، آپ اس پہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور بالکل صحیح آپ نے تجزیہ پیش کیا کہ دین کا جو علم ہے اس سے دوری، دنیا کے علم سے بھی دوری، ہم ویسے ہی علوم سے دور بھاگتے ہیں، اور پھر جب علم حاصل کر لیں تو پھر ہم نے بیان کیسے کرنا ہے، اس کو آگے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، اس چیز کی بھی کمی ہے۔ جب علم بھی حاصل کریں گے، آگے پہنچانے کا ہمیں ڈھنگ بھی آتا ہوگا، تو یقیناً علم والے جو ہیں ان کو فوقیت ہے، وہ آگے ہیں، اور انشاءاللہ وہیں سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں ترقی کی شاہراہ پر۔ جی علامہ صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام پر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ تجزیہ کریں، تاریخ ہے تو تاریخ کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، کتب بھری پڑی ہیں کہ 10 سالہ مدنی دور میں 83 جنگیں لڑی گئیں، اس میں جنگیں بھی ہیں، غزوات بھی ہیں اور سرایا بھی ہیں۔ 83 ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو فگر آیا ہے، ڈاکٹر شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب نے اپنی کتب میں اس کو بار بار لکھا ہے، اور سیرت رسول جلد نمبر 9 میں فلسفہ امن و جنگ میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ اس میں ٹوٹل 10 سالہ مدنی دور میں 83 وارز میں صرف 838 پرسنز ور کلڈ، مسلم اور نان دونوں ملا کے 838 افراد قتل ہوئے، اور اس میں 152 صحابہ کرام شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور 600 سم تھنگ نان مسلم۔ ٹھیک ہے، اور اب صرف ورلڈ وار کا لکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلی جہی سے گفتگو شروع کریں گے۔ یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔
खुश आमदीद नाजरीन, शब नूर आप देख रहे हैं। सैयद अमजद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अहमद ताहिर साहब मौजूद हैं। आज का उन्वान बड़ा ही एक अहम टॉपिक है, बड़ा अहम उन्वान है और अपनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस पर हम जितनी बात आगे बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ानी चाहिए। और फिर असल में वो मुआशरा वजूद में आना चाहिए जो सही इस्लामी मुआशरा हो, वो कैसे बनता है। इंशाअल्लाह इस हवाले से हम अगले प्रोग्राम्स करेंगे कि इस्लामिक मुआशरे की कितनी ज़रूरत है और इस मुआशरे से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी थी, ब्रेक से कबल अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि जो 83 जो जंगें हुई उनमें जो शहादतें सहाबा किराम की, वो क्या बता रहे थे आप? जी, मैं आज कर रहा था कि टोटल जो अफराद 10 साल मदनी दौर में जो 83 वॉर्स हुई हैं उसमें गज़ावात और सराया मिलाकर टोटल 838 अफराद मारे गए। ठीक है। 152 या 56 सहाबा किराम शहीद हुए, बाकी दूसरे लोग, बाकी 6 समथिंग। अगली नेक्स्ट आप बात कीजिए। अब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात मिसाल देना था, उसी को अब अगर पढ़े आप तो लाखों अफराद लुक़्मे अजल बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो करोड़ों लोग मरे हैं। तो ये कैसे इस्लाम को नथी कर देते हैं, इस्लाम और दहशतगर्दी को, कि कुरान पाक में सीरत तैयबा कुरान पाक ने अमन व आश्ती का जो एक किरदार है वो बयान किया है। जैसे आपकी तरफ आऊंगा, बताइए कि क्या कुरान पाक ने, जी आप बात, जी ठीक है। अलामा साहब की बात को थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो 8.5 करोड़ तक रिपोर्ट हुई। ठीक है, 8.5 करोड़ तक। अंदाजा कर लें, एक जंग में 8.5 करोड़ लोग जो हैं वो लुक़्मे अजल बन रहे हैं। तो इसमें से तो किसी मुस्लिम मुल्क ने या किसी मुसलमान ने या किसी ने वो ना चढ़ाई की है, ना ये जंग छेड़ी है। ठीक है, ये मगरबी अक़वाम ही की आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स थे। और जो इस्लाम में जंग का और जो अमन का जो फार्मूला है वो सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी हकूक़ के लिए है। जबकि जो मगरबी जितने भी जंग हुए हैं और इस्लाम के अलावा जिन अक़वाम ने भी और जिन ममालिक ने भी जितने भी जंग किए हैं वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकनॉमिक गेन के लिए, कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने किया। जबकि इस्लाम की जितनी भी जंगें होंगी वो डिफेंसिव हैं, मोस्टली उसमें से ज़्यादातर डिफेंसिव हैं। और डिफेंसिव के साथ साथ वो हकूक़ इंसानी के लिए वो जंगें लड़ी गई। ठीक है, दिफाई पोजीशन भी है और हुकूक इंसानी की बात भी हो रही है। किसी मटेरियलिस्टिक गेन और बेनिफिट के लिए इस्लाम कभी भी चढ़ाई भी इस्लाम ने नहीं की। इस्लाम ने कभी भी किसी उस पे जंग भी नहीं छेड़ी कि मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मादी आपको फ़ायदा हो या मादी नुकसान आपको हो रहा है। तो मैं ये थोड़ा सा एडिशन करना चाह रहा था। बड़ी अपने खूबसूरत बात की है, बात को आगे बढ़ाया। बताइए क्या कुरान पाक ने अमन को एक जैसे और उन्वान बने हैं, हुक्म है ये काम करो, नमाज है, रोज़ा और जितने भी हकामात हैं करने के, जो हुक्म है बात से मना किया, मना आना होना चाहिए, अमन को मौजू बनाया गया कुरान पाक में। मेरे ख्याल में देखें, जब कुरान पाक की हम बात करते हैं तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर। तो कुरान पाक में तो तिब्यानुल लिकुल्लि शै, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसमें हर चीज़ का बयान दिया हुआ है। ओके। अब अगर सूरह फातिहा के बाद जब सूरह बकरा शुरू होती है और उसकी जो दूसरी आयत है, पहली आयत तो हरूफ मुक़त्तिआत हैं, अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तीसरी आयत जो है हुदन, लेकिन वो हिदायत जो है यहाँ पे कंडीशनल है, लिल मुत्तकीन, कि जो परहेजगार होगा उसके लिए इसमें हिदायत है। अब जो परहेजगारी का जो लेवल है वो उतने ही गोहर उससे वो तलाश कर लेता है कुरान पाक से। तो अगर कुरान पाक को किताब अमन के तौर पे ले लें तो मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया की कोई और किताब होगी जिसने अमन को इतना फोकस किया। क्या बात है, माशाअल्लाह। और अगर आप उसको डायरेक्ट अमन के मैसेजेस उसमें से लेना चाहते हैं वो भी आपको सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन जो कुरान पाक का मेन मुखातिब जो है वो इंसान है। ठीक है। अगर इंसान को कुरान पाक जो मुखातिब कर रहा है वो सारी उसकी फलाह व बहबूद के लिए कर रहा है, उसकी वेल बीइंग के लिए कर रहा है, उसकी वेलफेयर के लिए कर रहा है, एक सोसाइटी की प्रोटेक्टेड सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कुरान पाक सारा मुखातिब है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी अमन के साथ कोरिलेट करती हैं। ठीक है। अब जब उसकी बात आती है, जैसे अलामा साहब ने गज़वात और सराया की
جو بات کہی ہے، تو اس میں پھر جب ہم جنگ اور جس جہاد کے جو میننگز ہم لیتے ہیں پیورلی، حالانکہ جہاد جدوجہد کرنے سے ہے، جو پیورلی جہاد کے یا جس کنسیپٹ میں ہم جہاد کو لیتے ہیں اس کا قتال جو لفظ جہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کا، تو اگر سورہ بقرہ یا سورہ انفال یا سورہ احزاب یہ جہاں پہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ باتیں ہوئی سورہ توبہ میں، تو وہ جو وہاں پہ بیان ہوا ہے جنگ کا، اور جنگ کے دوران جب آپ کو پرامن رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں، وہ کیسے ہے کہ آپ کے لیے ایک اسلام ایک کرائٹیریا دے رہا ہے کہ جب اگر کوئی کنفلکٹ رائز ہوتا بھی ہے، کوئی جنگ کی سچویشن بنتی بھی ہے، اس سچویشن میں بھی آپ نے کتنا پرامن رہنا ہے۔ اب اسلام کا کرائٹیریا دیکھ لیں کہ آپ نے بوڑھے کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، آپ نے عورت کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، اپنے بچے کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی۔ جس بندے نے دروازہ بند کر کے جو گھر میں بیٹھ گیا، گھروں سے نکال کے نہیں مارنا، اس کو گھروں سے نکال کے نہیں مارنا، کیا خوبصورت ٹھیک ہے۔ یہاں تک قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فصل اور اس کا جو ہے جانوروں تک کے حقوق ہیں، ان کو بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا جنگ کے دوران۔ جنگ کے دوران فصل کی اور اس کی بھی، جانوروں کی بھی حفاظت کی وہ جو ہے اسلام جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ انسان کا کیا مقام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو قتل کر رہا ہے بلا کسی قصاص کے، یا اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس پہ اس کا قتل بنتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے پورے بنی نوع انسان کو آپ قتل کرنے جا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ایک بندے کو آپ زندگی بخشتے ہو۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، جب میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان کون ہوتا ہے کسی کو زندگی بخشنے والا؟ دینے والا اور مارنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ کا کے ہاتھ میں ہے سارا سب کچھ۔ لیکن اس سے آپ کی وہ نیت، جس نیت سے اگر آپ مثلا کہیں پہ آگ لگ گئی ہے اور آپ وہاں سے کسی کو آگ سے بچانے میں کامیاب ہوتے ہو، نکالنے میں کامیاب ہوتے ہو، کوئی دریا میں ڈوب گیا اور اس کو نکالنے میں آپ کامیاب ہوتے ہو، یہ اس کو زندگی بخشنا ہے۔ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے، اس میں آپ نے کسی کو پروٹیکٹ کیا، اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی، یہ ہے اس کو زندگی بخشنا۔ تو ایسا ہے جیسے پورے بنی انسان کو آپ نے زندگی قتل کرے گا، پوری انسانیت کا قتل ہے، اور زندگی دی پوری انسانیت۔ آخر میں شاہ صاحب پیغام دیجئے ناظرین کے لیے کہ جس پیغام میں امن ہی امن ہو، تو آپ کی ساری باتیں ہی امن و آشتی کی باتیں ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپک ماشاءاللہ سے آپ نے چھیڑا ہے یہ تو بہت وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ بات ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے نوجوان نسل پہ، سب سے پہلے دین کی آگاہی میں، اور دوسری جو چیز ہے کہ دین کی آگاہی کے بعد ان کو یہ ایبیلٹیز دینی ہے اور یہ سوچ دینی ہے کہ میوچول کو ایگزسٹنس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ماڈرن لینگویجز میں، کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت کو اس کو بڑھا لیں، چاہے وہ انٹر فیتھ میں ہو چاہے انٹرا فیتھ میں ہو، دین کے اندر ہو، اسلام کے اندر ہو، ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے کسی اور فرقے سے ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہم میں ہو، اور اگر ہمارے ساتھ جیسے غیر مسلم برادری بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اس معاشرے کی پیداوار ہیں، یہاں اسی مٹی کے بچے ہیں، وہ بھی چاہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہو، چاہے وہ سکھ کمیونٹی سے ہو، چاہے ہندو کمیونٹی سے ہو، یا اور جتنی کمیونٹیز غیر مسلموں کی یہاں پہ پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، ہم ان کو بھی اتنا ہی روم دیں اور ان کو بھی اسی لیول پہ رکھیں، پیکر امن ہو، وہ بھی پیکر امن۔ جی علامہ صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی بالکل، میں انہیں شاہ صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ایک چیز، محبت کو عام کیا جائے اور نفرت کو ختم کیا جائے۔ ہیٹریس، خواہ وہ لسانی بنیاد پر ہو، وہ نسل کی بنیاد پر ہو، وہ ذات پات کی بنیاد پر ہو، یا صوبائیت ہے، کوئی کسی قسم کی نفرت تعصب کی بنیاد پر ہو، اس کو قلع کما کیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح غیر مسلموں نے یا ان انتہا پسند تنظیموں نے
اپنے نیٹ ورک کو لانچ کیا، پروموٹ کیا، تو انہوں نے انہی قرآنی آیات سے اور احادیث مقدسہ کو غلط آدھا کر لیا انہوں نے انٹرپریٹ غلط کیا ہے، جس سے ہمارے لوگ برین واش ہو رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم صحیح ٹرو پکچر پیش کریں، ٹرو پکچر پیش کریں کہ ہم صحیح جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام کو ایجوکیٹ کریں. امجد علی شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. علامہ محمد احمد طاہر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین آج ہمارا عنوان جو تھا وہ امن کے حوالے سے تھا، آشتی کے حوالے سے تھا کہ پاکستان جو دہشت گردی کی زد میں ہے، یہاں غیر ہمارے آشیانوں پر بجلیاں گرا رہے ہیں، ہم زوال کا شکار ہیں، انحطاط کا شکار ہیں. جہاں پہ امن کے پھول برسنے چاہیے اس کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. شب نور اس اسلام فہمی سیگمنٹ سے ہمیں دیجیے اجازت اس وظیفے کے ساتھ کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی مرض ہے، جسمانی مرض میں آپ مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو شفا دے، قرآن چونکہ سارا شفا ہی شفا ہے، اب سورہ فاتحہ کی 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ تلاوت کرنے کے بعد پانی پہ دم کریں، پھر وہ پانی آپ پی لیں. اس عمل کو آپ 5 دن 7 دن 11 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو شفا دے گی. ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. ہر پیر کی رات کو آپ لوگوں کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے اور اس خوبصورت پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے اور خوبصورت ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سیگمنٹ گوشہ نعت کے مہمان بنتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ابھی وقفے سے پہلے آپ لوگ سیگمنٹ ہمارا دیکھ رہے تھے اسلام فہمی صاحبزادہ وقاص علی خالد کے ساتھ. اب آپ لوگ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں گوشہ نعت اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. ہم آپ کے اور جتنے بھی جہاں کہیں پروگرام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ناظرین و سامعین ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سب کا پیار، ان سب کی محبتیں ہم تک یقیناً پہنچتی رہتی ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کے پینلسٹ، آج کے پروگرام کے مہمان شخصیات سے آپ لوگوں کا سب سے پہلے تعارف، اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے اس سیگمنٹ گوشہ نعت کا حصہ ہیں آپ سے ہماری گفتگو رہتی ہے، نعت کے اعتبار سے اصلاحی گفتگو بھی رہتی ہے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی بھی اصلاح آپ فرماتے رہتے ہیں. حاجی احمد منہا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے آپ صاحب؟ الحمدللہ، شکر. انشاءاللہ آج سب سے گفتگو بھی رہے گی ساتھ ساتھ، اور آپ لوگ جانتے ہیں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج بھی حاجی احمد منہا صاحب پیش کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ ہی جہلم سے ہمارے مہمان ہماری خاص دعوت پہ آپ آج تشریف لائے ہیں. بہت خوبصورت ثنا خوان رسول ہیں اور ہر ایک کا کیونکہ اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. آپ اپنے انداز میں اپنا کلام کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک کائنات نے حضور کی نعت کے صدقے میں آپ کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے اور یہی نعت جو ہے وہ آقا کریم کی آپ کا حوالہ اور آپ کی پہچان بھی ہے. جناب محمد سلیمان قادری نوشاہی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور خاص طور پر ہمارے بہت ہی محترم، آپ کے ہم سب کے محترم مالک کائنات ان کو غنی کی رحمت فرمائے، ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. الحاج خورشید احمد صاحب کراچی والے، جن کو آپ لوگ سنا کرتے تھے، بہت معروف ثنا خوان، مالک کائنات نے آپ کو اس وقت میں بھی اور یقیناً کیونکہ اچھا جب وقت گزرتا ہے تو جانے کے بعد بھی لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. ان کے خاص جو ہے وہ نظر کرم، ان کی شاگردی میں آپ نے جو ہے وہ نعت کا آغاز کیا. سلیمان قادری صاحب نے انشاءاللہ کلام بھی سنتے رہیں گے، ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہماری جاری رہے گی. حسب روایت آپ جانتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز جو ہے وہ حمدیہ کلام سے کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا سلیمان قادری نشائی صاحب سے، آپ حمدیہ کلام سے ہمارے آج کے سیگمنٹ کا آغاز کیجئے. بسم اللہ. نام بھی تیرا
عقیدت سے لیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا، زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب سلیمان قادری نشائی صاحب، حمدیہ کلام سے ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے تھے، اور حقیقت میں ہم لوگوں کو ہر حال میں رب کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا حصہ ہے انسان کی زندگی میں، جہاں پہ ہمیں ساتھ ساتھ اگر غم ملتے ہیں کہیں پہ، تو خوشیاں بھی بہت سی مالک کائنات کی طرف سے ملتی رہتی ہیں۔ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے جس کو انسان اپنے زندگی میں ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن شکر ادا مالک کائنات کا ہر وقت میں کرنا چاہیے، اور اس شکر ادا کرنے کے لیے ایک طریقہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہم لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ نماز پنجگانہ کے طور پر جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو یقیناً رب کی ذات خوش ہوتی ہے اور ہمارے گناہوں کو بخشتی بھی ہے، اور ہمارے زندگی کے بہت سے کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پروگرام کا خاص مقصد ہے کہ کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی بات اگر آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر آپ لوگوں کے دل کے کانوں تک وہ بات پہنچ گئی ہے، ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے جہاں کہیں اس پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر پروگرام کے آغاز میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں
اس پروگرام کا جو ہے وہ اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے دن کے اعتبار سے کیا گیا ہے پیر شریف، اور اسی مناسبت سے آپ لوگوں کی ہماری ملاقات رہتی ہے۔ تعلقات رہنے چاہیے، اچھے برقرار رہنے چاہیے، اور یہ جب صدقہ، یہ توفیل اور یہ توسل جب درمیان میں آ جاتا ہے تو مزید جو ہے وہ پھر انسان کی جو ہے وہ تعلقات اور جو انسان کے آمد و رفت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پیار، اتفاق اور محبت آپس میں لوگوں میں پیدا ہو۔ حاجی احمد منہاج صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً اپنے جو ہے وہ افکار و خیالات کا اظہار آپ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، واہ، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ، سارا قرآن بے سے سین تلک، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے۔ اور سنگ اسود کو اس لیے چوموں، سنگ اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے۔ اور سارا جغرافیہ مظفر کو، سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے، ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی۔ مجھے آپ کی سب سے پہلی بات آج بڑی مزے کی لگی کہ جب آپ نے کہا کہ آمد و رفت رہنی چاہیے، تعلقات رہنے چاہیے۔ ہمارا یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ سرکار کا ذکر ایسا ذکر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ابو بکر بھائی کہ ہمارے گھر کو ہمارا رشتہ دار آ جائے نا، ایک دفعہ آ جائے گا، دوسری دفعہ اگر آ جائے گا تو ہمارے ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے، یار ابھی تو کل ہو کے گیا تھا، آج پھر آ گیا ہے۔ مگر سرکار کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ ہم کہیں محفل میں جاتے ہیں، روز ملتے ہیں، روز جب ملتے ہیں تو پہلے دن سے زیادہ دوسرے دن محبت بڑھتی ہے۔ یہ محبتوں کا سفر ہے، مسکراہٹ سے ملتے ہیں، دل سے ملتے ہیں۔ یہ سرکار کا ذکر وسیلہ اس لیے ہے، بالکل ایسے۔ اور ہمارے چینل کا یہ سب سے بڑا فارمیٹ جو ہے شب نور، اور اس میں گوشہ نعت، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے تعلقات بننے چاہیے سرکار کے ذکر کے ذریعے۔ بالکل ایسے ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ سرکار کا ذکر جو ہے نا، اس کے فروغ نعت کے لیے ہماری یہ کوشش ہے، اور یہ تعلقات ہمارے لیے محبت پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں سرکار کی جو محبت ہوتی ہے پھر آپس میں بھی اسی محبت کا وسیلہ بنتا ہے۔ بالکل۔ اور آج مجھے آپ کی اس بات کا بڑا مزہ آیا جو آپ نے کہی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی دیکھنے والے، سننے والے ہیں، سرکار کے ذکر سے اس طرح محبت کریں بالکل کہ کوئی غیر بھی اگر ان کے در پہ آ جائے تو ان کو وہ سرکار کے چہرے کی طرح پیارا لگے۔ سبحان اللہ، سرکار کے ذکر کے وسیلے سے۔ کیا کہنے حقیقت میں جو بات آپ نے کہی ہے، اور خدا را بالکل اپنی طرف سے ہم آغاز کرتے ہیں اس چیز کا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، کسی کو تنقید کرنا مقصد بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آغاز اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ جو ہے وہ اس منافقت کی بستی سے باہر نکلیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نعت کے توسل سے جو لوگوں سے ملاقات ہے، جو لوگوں سے تعلقات ہیں، اس کو برقرار حقیقی معنوں میں رکھیں۔ میاں صاحب نے فرمایا نا کہ دل کالے رہا منہ کالا چنگا۔ اللہ اکبر۔ رنگت نہیں دیکھی جاتی، وہاں بلال تھے نا، واہ، رنگ کے کالے تھے مگر ان کا دل اتنا روشن تھا کہ چہرے پہ نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ دل کالے نہ لو، دل صاف تھا۔ کیا کہنے، چہرہ کالا ہوگا نا پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ بہت خوب حاجی صاحب، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ سلیمان قادری نشائی صاحب ہمارے مہمان جلم سے ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے۔ ابھی ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور یہ محبتوں کا سفر جاری ہے۔ گفتگو بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور کلام بھی ہم پروگرام میں حمدیہ کلام سے ہمارے مہمان سلیمان قادری نشائی صاحب نے آغاز کیا تھا۔ میں گزارش کروں گا آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پروگرام میں شامل کیجیے۔ بسم اللہ۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے،
नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। नाम मोहम्मद, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। नाम मोहम्मद। अबू बकर आपकी नजर एक शेर आज़ू तवज्जो फरमाइए। आँखों में माज़ाग का काजल, सर पे तहा का ताज। आँखों में माज़ाग का काजल, सर पे तहा का ताज। कैसे कहूँ कमली वाला हम जैसा लगता है। कैसे कहूँ कमली वाला हम जैसा लगता है। नाम मोहम्मद। आओ सुनाए अपने नबी को अपने गम की बात। आओ सुनाए अपने नबी को अपने गम की बात। उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है। उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। खूबसूरत जनाब सुलेमान क़ादरी नूरशाही साहब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शान अक़दस के एतबार से। और यकीनन हकीकी मानों में न्याज़ी साहब का जो कलाम आपने पेश किया है बहुत खूबसूरत कलाम ये लिखा गया। और दिल की बात इसमें जो है वो शायर ने अपनी कही न्याज़ी साहब ने, क्योंकि जो बात दिल से मतलब निकलती है इंसान की वही कलम जो है वो कलम भी चलता है हाजी साहब, और वही चीज़ हकीकी मानों में लिखी जाती है। बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ से भी दूर हैं कि यहाँ पर दिलों में मोहब्बत तो है, दिलों में प्यार तो है, लेकिन हुजूर के फरमान से भी दूर हैं। आपस में जो इत्तफाक और प्यार मोहब्बत का दर्स हमें वहाँ से मिलता है उस चीज़ से भी हम लोग बहुत दूर हैं। और अगर दिल में हाजी साहब मोहब्बत रसूल हो और हुजूर की आल की मोहब्बत अगर ना हो तो फिर भी दिल खाली खाली लगता है। अबू भाई आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं यही कहने वाला था कि देखिए अल्लाह ने भी कुरान में यह इरशाद फरमाया है कि अगर मुझ तक पहुंचना है
تو میرے محبوب سے پیار کرو، واہ بے شک، اور میرے محبوب سے پیار کرو، اگر میرے محبوب تک پہنچنا ہے تو ان کی آل سے پیار حضور کرو، کی آل سے، واہ کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ آہا نبی کی آل ہے۔ کیا بات، اور آقا جی نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، واہ ہم آپ ہماری اس وقت جو حالت ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس طرح کی ہو گئی ہے ابو بکر بھائی، کہ ہم نے آقا کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی ایسی چیز آ جائے، جب تمہیں کسی چیز کی رہنمائی حاصل کرنی ہو، میرے قرآن سے اور میری آل سے لو، واہ جب تک ان دونوں سے آپ کا رابطہ رکھو گے تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ بالکل اور ہماری پریشانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اجی آج ہم نے آل کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ اور میں اگر اس طرح تھوڑی سی بات کروں شاید غلط نہیں ہوگی، قرآن کو تو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس سے تو بہت دور ہیں، آل سے محبت ہے لیکن دل صاف نہیں ہے۔ وہی تو میں عرض کرتا ہوں نا کہ منافقت اتنی زیادہ آگئی ہوئی ہے نا ابو بکر بھائی، اب یہ دیکھیں نا معذرت کے ساتھ، جی جی آل جو سرکار کی آل، اس کی آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آل کی محبت جو ہے نا، جب میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا خون ہے، آہا میرے ان سے پیار کرو، واہ۔ قیامت تک سرکار کی آل کا خون، سرکار کا خون سرکار کی آل میں ہوگا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اس میں تو پورے دو بدل نہیں ہے نا۔ بالکل ایسے۔ اب سرکار کی آل سے ہم نے محبت چھوڑ دی، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ، اور محبت نہیں کرتے۔ اہل بیت سے جو محبت ہے یقیناً ہمارے جو ہے وہ ایمان کا حصہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ جھوٹ والی کوئی ایسی ویسی اور بات آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے، ان سے بڑی بات کو ہو ہی نہیں سکتی۔ تعارف کیسے پیش کر رہے ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ آقا جی آپ نور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا سارا گھرانہ نور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نور کو بھی ماننا ہے، گھرانے کے نور کو بھی ماننا ہے، ان سے بھی پیار محبت۔ تو بیگم یہی تو پانچ ہیں، مقصود تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر بھائی جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری تباہی تو پھر لازمی ہے نا۔ بالکل حقیقی آپ جو ہے وہ معنوں میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں، محبت پیدا کرنے کے لیے محبتیں بڑھانا بہت ضروری ہوتی ہیں، اور حضور کی آل سے محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ منقبت کے چند اشعار میں چاہوں گا ہمارے مہمان سلیمان قادری صاحب سے ہم سنیں، کیونکہ موضوع کی مناسبت کے اعتبار سے کلام سنیں گے تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ جی بالکل ایسے ہی ہے، لطف مزید انشاءاللہ آئے گا۔ بسم اللہ کیجئے سلیمان صاحب آپ۔ میری دعا کو در جائے قبول ملے، میری دعا کو در جائے قبول ملے، کہ میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، کہ میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی، غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی، وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے، وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے، میری دعا کو وہ در جائے قبول ملے، نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر،
سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے حسین پاک کو نانا کہ وہ اصول ملے میری دعا کو وہ درجائے قبول ملے مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے میری دعا کو وہ درجائے قبول ملے کہ میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے میری دعا کو وہ درجائے قبول ملے۔ بہت شکریہ جناب سلیمان قادری نشائی صاحب، منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ایک کمرشل بریک ہے، بریک سے واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشائنات اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ حاجی احمد منہاج صاحب اور سلیمان قادری نشائی صاحب جہلم سے ہماری آج خاص دعوت پہ ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور ذکر اہل بیت ابھی منقبت کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے مہمان پیش کر رہے تھے کلام، اور یقیناً حاجی صاحب کے بھی انتخاب میں کچھ اشعار ہوں گے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ جو ہے وہ شامل کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ حاجی صاحب۔ ابو بکر بھائی، جب محرم کا مہینہ آتا ہے جی تو ہمیں کربلا والے یاد آتے ہیں۔ اللہ ابھی حر کی بات ہو رہی تھی، ہائے ہائے تو اشعار پیش کرنے سے پہلے میں یوں عرض کروں گا کہ حر لشکر یزید کا سپہ سالار تھا، بالکل آپ سے بیعت لینے آیا تھا، ہائے ہائے مگر آپ نے فرمایا، مولا حسین نے یہ عرض کہا کہ حر ٹھیک ہے بیعت بھی اس پہ بھی بات کر لیں گے، پہلے میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں جب نماز پڑھنے لگے کھڑا ہوئے، پیچھے مقتدی ہیں حر، مولا حسین نماز پڑھا رہے ہیں، اسی میں قایا پلٹتی ہے، کیا بات، یزید کے لشکر سے نماز کی برکت سے لشکر حسینی میں لشکر حسینی میں آگے مقدر بدل گئے۔ کیا بات، دیکھیں نا، یہ مولا حسین کا حسن اخلاق تھا، اسوہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ نوک نیزے کی ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ کام صرف محمد کی آل کرتے ہیں، واہ واہ واہ، اور میرے آقا نے نوک نیزے کی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے کہ سر بلند ہو کر نیزے پر حسین نے یزید کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ اب شکست ہے کیا، سر تو وہ بلند ہے تو شکست ہے کیا۔ تو پھر میرا مولا حسین کیا کہتے ہیں جب اس بات پہ آتے ہیں کہ مزہ جو رب دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا خدا دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز سب دی ہے پوری ہوندی، حسین سجدے سر کٹایا
حسین اج بھی نماز پیچھے. اور جب نماز کی بات ہوتی ہے تو ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ میرے آقا کا سر انور سجدے میں ہے, مولا حسین آتے ہیں پشت انور پہ سوار ہو جاتے ہیں, اور اللہ بھی اس بات پہ جبریل کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہتے ہو سجدے کو لمبا کر دو. تو اسی ضمن میں ایک شاعر نے شعر پیش کیا ہے, پیش کرنا چاہوں گا کہ مصلی پر تھے امام الانبیاء, نماز آقا پڑھا رہے تھے, آقا آگے صحابہ پیچھے, کر فرض اپنا ادا رہے تھے, اتنے میں مسکرا کے شبیر حجرے سے اپنے آ رہے تھے, پشتے نبی پر حسین چڑھ کر زمانے بھر کو بتا رہے تھے, ملے گی جنت پیے گا کوثر, محشر میں اس کو ہی چین ہوگا, نماز اس کی ہی پوری ہوگی جس دل میں حسین ہوگا. جب حسین دل میں نہیں ہے پھر وہ نماز کیا؟ حقیقت ہے. بالکل درست حاجی صاحب آپ نے اپنی گفتگو فرمائی ہے, اور یہ کوئی بھی جو ہے وہ نہ تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں, نہ آپ میری بات کر رہے ہیں, نہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. حقیقی معنوں میں جو درس کربلا سے ہم لوگوں کو ملتا ہے, سبق کیا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کو ملتا ہے, وہ چیز آپ نے بیان کی ہے. اور حضرت بیدم وارسی نے یقیناً اس گفتگو میں اپنے جو ایک مصرع جو ایک آپ نے قطع کہا ہے کہ بیدم ہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً بیدم وارسی نے پوری کائنات کا بتا دیا ہے. بھائی مبالغے کا وقت تھا, ادھر عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری آئے ہوئے ہیں, ادھر یہ 5 نفوس قدسیہ مبالغے کے لیے جا رہے ہیں. اور یقین کریں پارسیوں جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا, وہ اپنے پادریوں کہتا ہے کہ یہ جو میں نور دیکھ رہا ہوں 5 میں, دیکھیں نا یہ نور والے ہیں جو میں نور دیکھ رہا ہوں, اگر یہ آج دعا مانگ لے کہ دعا مانگنے والے کریم آقا ہوں گے, آمین کہنے والے پیچھے حسن حسین ہوں گے, تو پھر یہی بستی آپ پر آ کے گولے برسائے گی. اللہ اکبر. یہ ایک پس منظر یقیناً حضور کی آل کو بھی پتا تھا اور حضور کو خود بھی پتا تھا سب کچھ. یہ بہت تفصیل گفتگو ہے, آپ لوگوں نے یقیناً بارہا سنی ہے. ہمارے پروگرام شب نور سیگمنٹ اسلام فہمی میں بھی آپ ہمارے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. وقت کا اندازہ بالکل بھی دوران گفتگو اور کلام سنتے ہوئے ہمیں نہیں ہوتا کہ کس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ گیا ہے. آج کے پروگرام, آج کے سیگمنٹ گوشہ عنایت کا وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے. میں اس سے پہلے کہ پروگرام پہ اینڈنگ پہ جاؤں, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کا, حاجی احمد منہاج صاحب کا خاص طور پر, اور خصوصی طور پر جناب سلیمان قادری نشائی صاحب, آپ کا جہلم سے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے آج کے مہمان بنے ہیں. آخر میں 2-3 اشعار آپ پیش کرنا چاہتے ہیں والدین کی عظمت کے اعتبار سے, اور میاں صاحب کے کلام سے آخر میں آپ جو ہے وہ اختتام کر دیں گے ہمارے پروگرام کا. نیکسٹ ویک ہم آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. ناظرین آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو, اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو آپ اجازت دیجیے. سلیمان قادری نشائی صاحب ہمارے پروگرام کا اختتام کریں گے. بسم اللہ. ٹھنڈیاں ماہر دین دعا اس گل نو بن لو پلے جنت ماں دے پیراں تھلے. اس گل نو بن لو جنت ماں دے پیراں تھلے. منہ منگیاں مراداں پاواں ماواں ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماواں ماواں ماواں. رب روکنا مانو لاوے پتر ماں دا بچھڑنا جاوے. رب روکنا مانو لاوے پتر ماں
مر جاندی تک تک راما ماما ماما ٹھنڈیاں نے چھاما ماما 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 غازی مادی قبر تے جاوی قبر تے جا کے پھل چڑھاوی غازی مادی قبر تے جاوی قبر تے جا کے پھل چڑھاوی رب کر دے گا سب معاف خطاواں رب کر دے گا سب معاف خطاواں ماما ماما ٹھنڈیاں نے چھاواں ماما 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 رات پوے تے بے دردانوں نیند پیارے آوے درد مندانوں یاد سجن دی تے ستے آیان جگاوے درد مندانوں یاد سجن دی تے ستے آیان جگاوے تے صدا بہار تئیس باغے کدی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں تے ہر بکھا پھل کھاوے ہومن فیض ہزاراں تائیں تے ہر بکھا پھل کھاوے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھ تے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھ تے پردے پاون والا